میں چلتے چلتے ایک مثال دیتا ہوں. حضور جب معراج میں گئے نا تو وہاں سب نبیوں کو نماز پڑھائی. تو وہاں جتنے تھے وہ سب نبی ہیں، جو وہاں نہیں تھا وہ نبی نہیں ہے. اور دوسری بات، جتنے تھے معصوم تھے، جو وہاں نہیں تھا وہ معصوم نہیں ہے. یہ بات آئین پاکستان کی ہے. یہاں پر تحریری صورت میں لکھا گیا حضور کی ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے. اب ایک آدمی آیا اور وہ کہتا ہے فلاں شخص کو میں حضور کے بعد نبی مانتا ہوں، یہ اس شرک کی زد میں آتا ہے. اور آئین ہمارا کیا کہتا ہے؟ اسلام شریعت اپنی جگہ، لیکن آئین ہمارا کیا کہتا ہے؟ آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے اگر وہ کہے بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں، بھائی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، بھائی میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، بھائی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو عبادات بھی کرتا ہوں، میں تو بیت اللہ بھی جاتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو عمرہ بھی کرتا ہوں، میں تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن یہ جو فلاں شخص ہے اسے حضور کے بعد نبی مانتا ہوں. ان سب باتوں کے ماننے کے باوجود حضور کے ختم نبوت کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ شخص مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اب دوسری بات، دوسرا آدمی آیا اور وہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے یہ نبی ہے، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ معصوم ہے. صرف معصوم نہیں کہتا، توجہ میری طرف، صرف معصوم نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اس کا درجہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے. ایک نہیں 12 زیادہ ہے، 2 نہیں 14 زیادہ ہے. تو پہلا آیا اس نے کہا یہ برابر ہے ان جیسا کہا. دوسرا آیا وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ برابر نہیں، یہ تو ان سے بھی بڑھتر ہے، یہ تو ان سے بھی زیادہ ہے. اور ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے یہ برابر ہے، دوسرا آیا وہ کہتا ہے ان سے بھی بڑھتر ہے، ان سے بھی زیادہ ہے. ایک نہیں 12 زیادہ ہے، 2 نہیں 14 زیادہ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں علماء سے، پوچھنا چاہتا ہوں میں دانشوروں سے، پوچھنا چاہتا ہوں میں محققین سے، پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سب سے، کیا جو یہ شخص کہے کہ وہ فلاں شخص نبی ہے، کیا وہ ایمان سے فارغ نہیں ہے؟ اور جو دوسرا شخص آیا اور وہ کہتا ہے یہ معصوم ہے، ایک نہیں 12 زیادہ، 2 نہیں 14 زیادہ، کیا یہ ایمان سے فارغ نہیں ہے؟ تو 2 طرح کا حملہ میرے حضور کی ختم نبوت پر ہو رہا ہے. ایک آدمی ہے جو ظاہر حملہ کر رہا ہے، دوسرا جو پیٹھ پیچھے چھپ کر حملہ کر رہا ہے. جو ظاہر کرتا ہے وہ ایک کو سامنے لاتا ہے، جو چھپ کر کرتا ہے وہ 12 کو 14 کو لا کر معصوم کا عقیدہ بنا کر، امامت کا عقیدہ بنا کر حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، وار کرتا ہے. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات میری سن لے کہ حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. بھائی کیوں حضور کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اب سمجھنا یہ بات، نبی کب آتا ہے؟ رسول کب آتا ہے؟ پیغمبر کب آتا ہے؟ جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جائیں، رسول کا پڑھایا ہوا سبق ختم ہو جائے، لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں، شریعت کی کوئی چیز باقی نہ رہے، لوگ دلدل اور گمراہی کے راستے میں پھنس جائیں، ضلالت کے گٹاگوب اندھیروں میں گر جائیں اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ ہو، تو نبی آتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بیت اللہ میں بت رکھوا دیے گئے، ان کی کتاب کی کوئی چیز باقی نہ رہی، ان کی کتاب کی ہر چیز کو تقسیم کر دیا گیا، ان کے دین کی کوئی چیز باقی نہ رہی. تو میرے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا. تو پتہ چلا نبی کب آتا ہے، رسول کب آتا ہے، پیغمبر کب آتا ہے؟ جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ گئی. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے.
حضور جا رہے ہیں تو اس وقت اسلام 9 لاکھ مربع میل پر ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى